اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ ابو لہب کو اس قدر آپ سے عداوت اور بغض ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے رہتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب بات کرنے لگتے تو وہ غلط سلط باتیں کر کے اس کو آپ کی بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے ہی یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی، اور وہ اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ یہ شخص صرف زبان سے ہی نہیں جھٹلاتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور طیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو توحید کی تبلیغ کی تو اس نے سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں خوشی کے ساتھ یہ خبر سنائی۔ ابو جہل کی بیوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام ارواح تھا، یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان اور فساد پیدا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے خلاف بولتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی، نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا، اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے۔ آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا۔ کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے، چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، نہیں بلکہ تم کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم ان سے کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان جیسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ پاگل بھی نہیں ہے،
ہم لوگ پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، نہ بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا تب پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ بولا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ پھر بولے کہ ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں ان جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ انہوں نے کہا تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں، کیا بتائیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہے، تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے۔ اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے، انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے بچ کر رہنے کی ٹھان لی۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمع اور ڈیروں میں جانا شروع کر دیا، جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا جاتا، تکلیفیں بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیات 11 تا 26 میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ اگر کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے تھے۔ قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت کو صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غصے کے ان کا برا حال ہو گیا۔ فوراً آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 ماہ بعد رمضان 5 نبوت میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو بے خود ہو گئے، اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہا، بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ٹپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے، ہوش اڑ گئے۔ جب یہ حکم سنایا قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں اور غفلت میں پڑے ہو؟ اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکریاں لیں اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن حلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا۔ گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں بس امیہ بن حلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی، یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر۔ ان مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ سب خوشی خوشی ماہ شوال میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی، تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا۔ اس پر کچھ لوگ وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے، کچھ چھپ چھپا کر مکہ آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ ایک تو انہیں اپنے سجدے کا بہت پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا، اس کی انہیں جلن تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اس مرتبہ 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی کیونکہ اب قریش چکنے تھے، لیکن مسلمان ان سے زیادہ چکنے، باہمت اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے۔ ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ کوئی ایسا گھرانہ موجود نہ تھا جس کے گھر سے کوئی نہ کوئی ہجرت کر کے نہ گیا ہو۔ انہوں نے پھر تراکیب لڑائیں تاکہ انہیں واپس لایا جا سکے۔ حبشہ کے بادشاہ کو بھی اور وہاں کے پادریوں کو بھی تحفے تحائف دیے گئے، اور پادریوں کو انہوں نے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ان کے حق میں بادشاہ کے سامنے گواہی دیں۔ لیکن بادشاہ نے صرف ان کی بات نہ سنی بلکہ مسلمانوں سے بھی پوچھا کہ تم نے کیوں اپنا ملک چھوڑا اور کون سا نیا دین تم نے اپنایا ہے۔ تو انہوں نے اسلام سے پہلے ان میں جو برائیاں تھیں مسلمانوں نے وہ بتائیں، اور پھر کہا کہ اللہ نے ان میں رسول بھیجا جس نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، اللہ کی وحدانیت اور صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنے اور یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا ہے۔ اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے پیغامات گنوائے۔ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ جن چیزوں کو اس نے حرام بتایا اس کو حرام مانا، اور جن چیزوں کو اس نے حلال بتایا ان کو حلال مانا۔ بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ سے امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر نجاشی نے کہا کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔